بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو میں بتاؤں گا، اس ویڈیو سے پہلے جو ہے آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ اگر کسی لفظ پہ آپ وقف کر رہے ہیں، اس لفظ کے آخر میں حمزہ آ جائے، اس کے اوپر دو زبر ہوں، تو وقف کرتے ہوئے ایک زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے گا، یعنی ایک زبر کو کھڑی زبر کی مقدار جو ہے وہ پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اگر ہے شاءن، تو جب وقف کریں گے تو اس کو پڑھیں گے شاء، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور اگر دو پیش ہوں حمزہ کے اوپر تو اس وقت اس کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو ساکن کر دیں گے۔ اب آپ کو میں تیسری سچویشن بتاتا ہوں، یہ تیسری صورتحال ہے۔ اگر حمزہ کے جس لفظ پہ آپ وقف کر رہے ہیں اس لفظ کے آخر میں حمزہ آ جائے اور حمزہ کے نیچے دو زیر ہوں، تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ یہاں پر جس لفظ کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے یہ آپ کے سامنے ہے، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں حمزہ کے اوپر دو زبر ہیں، یہاں پر چھوٹا طا نظر آ رہا ہے آپ کو، جو کہ وقف کی علامات میں سے ہے۔ یہاں آپ جب وقف کریں گے، رکیں گے، تو آپ کو پیچھے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ آگے سے ہی سٹارٹ کریں گے۔ لیکن جب یہاں پہ وقف کریں گے تو آخر میں حمزہ ہے، حمزہ کو پڑھتے ہوئے اس کو لمبا نہیں کریں گے، بلکہ حمزہ کے نیچے زیر ہے، تو یہاں پر حمزہ کو ساکن کر دیں گے۔ یہ یاد رکھیے گا، اگر حمزہ کے اوپر دو زبر ہوں اس پر وقف کریں تو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا، جیسے شاء، اس طریقے سے شاء۔ اور اگر حمزہ کے اوپر دو پیش ہوں تو حمزہ کو ساکن کر دیں گے، اور اگر حمزہ کے نیچے دو زیر ہوں تب بھی حمزہ کو ساکن کر دیں گے۔ اب یہ لفظ ہے، اس کے ہجے کر لیتے ہیں۔ با زیر بی، بود زیر دی، بی دی، یا الف مد زبر، یا بی دی یا، حمزہ دو زیر ان، بی دی یا ان۔ اب جب ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ کو ساکن کر دیں گے، بِضِيَاءٍ۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، جب حمزہ کو ساکن کریں گے تو حمزہ ساکن ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تو جب ساکن کریں گے حمزہ کی آواز کا آنا لازمی ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ اس کو ہم پڑھیں گے بدیا بدیا بس ختم ہو گیا، ایسا نہیں کرنا۔ وقف کرتے ہوئے حمزہ کو جب ساکن کریں گے تو حمزہ کی آواز آنا لازمی ہے، بدیا۔ اس طریقے سے پہلے جو آپ کو لفظ بتایا ہے، سمجھایا ہے، وہ لفظ بھی اسی پارے کے اندر ہے، 20ویں پارے کے اندر۔ یہ جو ابھی آپ کو لفظ بتا رہا ہوں یہ بھی 20ویں پارے کے اندر ہی ہے، لیکن صورتیں چینج ہیں۔ پہلے جو لفظ بتایا وہ سورۃ القصص کے اندر ہے، اب یہ جو لفظ بتا رہا ہوں یہ سورۃ العنکبوت کے اندر ہے، اور اس کا جو رکوع ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر 15واں رکوع ہے اور اس کا غالباً 10واں رکوع تھا۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اصل میں یہ لفظ آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں، یہ دیکھیں جس لفظ کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے اس لفظ کے دال کے آگے الف آ رہا ہے، لیکن الف کے اوپر یہ گول دائرہ ہے۔ اس گول دائرے کا مطلب کیا ہے یہ آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ لفظ ہے وَعَادًا وَثَمُودَ، یہ ہم نے یہاں پر وقف کیا ہے، اور اگر یعنی جب وقف نہیں کریں گے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ ملا کے پڑھنا پڑے گا۔ تو اس صورت میں بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ الف جو ہے وہ پڑھا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس الف کو پڑھیں گے نہیں بلکہ اس الف کو چھوڑ دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے، سادہ لفظوں میں آپ کو ایک نشانی بتا رہا ہوں، یہ جس لفظ کے جس الف کے اوپر قرآن پاک پڑھتے ہوئے جس الف کے اوپر یہ گول دائرہ آ جائے، سرکل جس کو کہتے ہیں، تو گول دائرے والے الف کو کبھی بھی نہیں پڑھیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے۔ اور اگر گول دائرہ نہ ہو تب بھی کچھ الف ایسے ہوتے ہیں جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر تو گول دائرہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پر الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد ہے لفظ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ، جب اس کو ملا کے پڑھیں گے
تو یہاں پر دال کی کچھ صفات پڑھیں گے، پھر تا کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. ڈائریکٹ ایسے نہیں پڑھیں گے وقت تبینا، ایسے پڑھیں پہلے ایسے محسوس ہو کہ دال پڑھا جا رہا ہے، پھر جو وہ تا پڑھیں. وقد تبینا لکم، اور اس کو جب ملا کے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ وعادا وثمود وقد تبین لکم، اس طریقے سے. امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے الفاظ سمجھائے ہیں اچھے طریقے سے سمجھ لگ گئی ہوگی. تو میں یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.